السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے بنا کسی تاخیر کے ہم اپنے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے محترم جناب الطاف اختار نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، نماز میں امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں اور میری ایک رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے تو مجھے ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے کس وقت کھڑا ہونا ہے؟ جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دے اور دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کر دے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، یا پھر دونوں طرف سلام جب پھیر دے اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے الطاف بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ مسبوق کے تعلق سے ہے۔ مسبوق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی امام کے ساتھ ایک یا چند رکعتیں چھوٹ چکی ہیں۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر دے، دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد آپ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر امام صاحب نے پہلی جانب سلام پھیر دیا اور دوسری طرف سلام پھیرنے کی بس شروعات کر چکے ہیں تو اس وقت بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ حکم اس لیے ہے کہ آپ جان لیں کہ امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں۔ اگر امام صاحب سجدہ سہو کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں تو دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سجدہ سہو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی آپ کھڑے رہیں۔ لیکن اگر پہلے طرف مکمل طور پر سلام پھیر دیا ہے اور دوسری جانب سلام پھیرنے کی شروعات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس علم نوری صاحب سے۔ وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، تراویح کی نماز با جماعت ادا کرتے وقت مقتدی خاموش کھڑا رہے یا امام صاحب کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھے؟ جی دیکھیے، جو مقتدی ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ بالکل خاموش رہے اور امام صاحب کی جو قرأت ہوتی ہے اس قرأت کو سنے۔ اب یہ قرأت تمام نمازوں میں سننی ہے، چاہے فرض کی جماعت ہو، واجب کی ہو یا سنت کی ہو۔ یہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس نماز میں بھی جب امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جو دوسری سورتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو بالکل خاموش رہنا ہے اور امام صاحب کی قرأت کو سننا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف جس وقت تکبیر تحریمہ کہی جائے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتی ہیں سارہ خان۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جہاں پر بکرے نے پیشاب کیا وہاں پر 3 بار پانی ڈال کر دھو دیں، لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی لاؤ، اور جب ڈول لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس وہ ایک ڈول وہاں پر بہا دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نجاست کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے یا پھر 3 مرتبہ ڈالنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کسی جگہ ناپاکی لگ جاتی ہے تو اس کے طہارت کا اور اس کی پاکی کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر زمین پر، فرش پر یا ایسی تمام چیزوں پر جو زمین کی جنس سے ہے وہاں پر اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ اگر ہوا یا دھوپ کی وجہ سے وہ زمین سوکھ جاتی ہے اور اس پر نجاست کے جو اثرات تھے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ غالباً آپ نے توجہ دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی جانب کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، چونکہ اس کو علم نہیں تھا اب وہ مسجد میں ہی پیشاب کرنے لگا۔
جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگوائی اور اس پر بہا دیا۔ تو یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پانی ڈالنے کا حکم دیا تو اس ایک ہی مرتبہ میں وہ پوری نجاست وہاں سے بہہ گئی ہے، اس لیے وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، دوسری نجاست وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اب جو نجاست آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے اس کی طہارت اور پاکی کے حکم میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو آپ 3 مرتبہ دھو لیں، اور جو نجاست آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ اس نجاست کو ختم کر دیا جائے، چاہے اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، اس کو دھو دیا جائے یا کسی بھی عمل سے اس کو ختم کیا جائے۔ تو جو نجاست نظر آتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس نجاست کو ختم کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے ایک مرتبہ میں وہ مکمل نجاست وہاں سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اسی طرح آپ کو اپلائی کرنا ہے، جو نجاست ایک مرتبہ میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز ایک مرتبہ میں بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن جو نجاست آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ماہ رمضان میں بہت سارے غیر مسلم بھائی روزے کی افطاری کراتے ہیں، ان کی افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر آپ کو افطار کی دعوت دیتا ہے یا پھر افطار کے لیے کوئی کھانا یا کوئی کھجور یا شربت کسی بھی قسم کی کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کھلائی جا رہی ہے وہ چیز حلال ہو، حرام نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے وہ حلال کمائی سے آپ کو دی جا رہی ہو۔ ورنہ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے اور جو چیز آپ کو پیش کی جا رہی ہے وہ خود حرام ہے یا پھر حرام کمائی سے وہ خریدی گئی ہے تو پھر اس صورت میں اس چیز کو لینا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اب اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، اگر چٹائی وغیرہ جس پر ہم سوتے ہیں اس پر کوئی نجاست مثلا مرغی کی بیٹ یا پھر خون وغیرہ لگ جائے، پھر اس کے سارے اثرات ختم ہو جائے اور اس کے اوپر ہمارا گیلا پیر لگ جائے تو پھر اس صورت میں ہمارا پیر ناپاک ہوگا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ تو جی دیکھیے، جب بھی زمین اور زمین کے جو متعلقات ہے، ایسی تمام چیزیں جو زمین میں بالکل فکس ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، فرش وغیرہ، ایسی تمام چیزوں کے اوپر اگر نجاست گرتی ہے اور دھوپ اور ہوا کی وجہ سے وہ نجاست اس طرح سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے کہ اس نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہی وہ تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے چٹائی ہو، بستر ہو، برتن ہو، کپڑے ہو، بدن ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر جو نجاست لگ جاتی ہے صرف سوکھنے سے پاک نہیں ہوتی، بلکہ ان تمام چیزوں کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس چٹائی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر مرغی نے بیٹ کر دیا ہے اور وہ سوکھ گئی ہے، تو صرف سوکھنے کی وجہ سے وہ چٹائی پاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں صاف ہو چکی ہوگی لیکن وہ پاک نہیں ہوئی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر نماز ادا کر سکو۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس چٹائی کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے اور اس کے اوپر جو نجاست ہے اور اس کے اثرات ہے اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر پیشاب کر کے وضو بنانے جائے تو محسوس ہو کہ پیشاب کے قطرے خارج ہو چکے ہیں اور جماعت کا ٹائم بالکل قریب ہے، تو اس صورت میں دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر اس پورے عضو کو دھونا ضروری ہوگا؟ دیکھیے فیض علی خان صاحب، جس وقت آپ کے دل میں شک اور خیال پیدا ہوا ہے کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اس لفظ شاید کی جانب آپ توجہ نہ دیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ پیشاب کا قطرہ واقعتاً نکلا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کریں۔ لیکن جہاں پر وہ پیشاب کا قطرہ لگا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کی صورت کیا ہے۔ اگر وہ 1 درہم سے کم ہے
تو اس صورت میں اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ آپ دھو کر کے اس کے بعد وضو بنائیں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ لیکن وہ جو قطرہ نکلا ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس کو بغیر دھوئے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اب اگلا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ماہ مبارک شروع ہوتے ہی رمضان کے روزے، سحری اور افطار کے لیے ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے کارڈ چھپوانا کیسا ہے؟ جی بالکل چھپوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نام نمود دکھلاوا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صرف ثواب کی نیت سے اور ضرورت کے مطابق کارڈ چھپواتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایسے کارڈ پر سحری کی اور افطار کی جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ تمام دعائیں ان کارڈ میں لکھنا درست ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان ختم ہوتے ہی ان کارڈز کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، جب تک ضرورت ہوتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کارڈز کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ ان کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کارڈ آپ چھپوائیں، چھپوانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں اور اس میں قرآن کریم کی آیتیں ہوں، احادیث مبارکہ ہو یا پھر اللہ رسول کا نام لکھا ہو، تو اس صورت میں لوگوں کو ہدایت کرے، تاکید کرے کہ وہ ان کارڈز کی حفاظت کرے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن کریم کی آیتیں نہ ڈالیں، اسی طرح اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ ڈالیں۔ کارڈ میں جو الفاظ چھپے ہوتے ہیں دراصل وہ سحری کی دعا نہیں ہے، بلکہ سحری کی نیت ہے، جو کہ عربی الفاظ میں ہے، جیسے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان وغیرہ۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ سحری کی دعا نہیں ہے، سحری کی نیت کے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں ہیں۔ جیسے آپ اردو زبان میں نیت کرتے ہیں کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، تو بالکل اسی طرح سیم ٹو سیم عربی کے اندر وہ الفاظ ہیں۔ یہ حدیث شریف سے منقول دعائیں نہیں ہے۔ ہاں، جو افطار کے وقت کی جو 2 دعائیں ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ جو دعا ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، چاہے افطار سے پہلے کرے، درمیان میں کرے یا اخیر میں کرے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جس وقت آپ افطار مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اب اگلا سوال کرتی ہیں مونی خان، ان کا پوچھنا ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو کپڑے پاک کیے جاتے ہیں تو انہیں 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے دھونا، اسی طرح ہر مرتبہ نچوڑنا شرط ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، جب بھی آپ کوئی کپڑا دھوتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس کے اوپر جو نجاست ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ وہ نجاست آپ کو آنکھوں سے نظر آنے والی ہوگی۔ اگر ایسی نجاست ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے تو اس صورت میں 3 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ اگر آپ اسے دھو دیتے ہو اور نجاست اور اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نجاست ایسی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اس کو 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جو کہ ناپاک ہے اور اس کو آپ جاری پانی میں، نہر میں، ندی میں یا اسی طرح بالٹی کے اندر اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے اور نیچے سے پانی بہ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی کپڑا دھوتے ہیں تو اس صورت میں نچوڑنا شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ جاری پانی میں کپڑے دھو رہے ہو اور جاری پانی میں کپڑے دھونے کے وقت نچوڑنا شرط نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے، یہ پوچھتی ہیں کہ پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں اگر گرل جسے پیریڈز آ رہے ہوں یا پھر کوئی ایسی عورت یا مرد جو کہ جنابت کی حالت میں ہو، اس کے اوپر جنابت کا غسل فرض ہو چکا ہو، تو کیا وہ اپنا ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو پانی میں جو کہ بالٹی میں رکھا ہے یا ٹب میں رکھا ہے اس میں ہاتھ ڈال دے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ پلیز گائیڈ کریں۔ جی دیکھیے، پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا ہے یا مستعمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ اسے استعمال نہ کریں یا اس میں کوئی ناپاک چیز نہ گر جائے۔ جو عورت اور لڑکی پیریڈز کی حالت میں ہوتی ہے، جنابت کی حالت میں کوئی مرد یا کوئی خاتون ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ
حکمی اعتبار سے ناپاک ہوتے ہیں، ان کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر ان کے ہاتھ وغیرہ پاک ہو اور وہ پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل ہوتا نہیں ہے، وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو چھوٹا پانی ہوتا ہے، کم پانی ہوتا ہے، کسی بالٹی میں، کسی بھگونے میں یا کسی ٹب وغیرہ میں رکھا ہوتا ہے تو بلا ضرورت اس میں ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، ایک سوال اور، مجھے کسی کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ اسلام سے خارج کرنے والا کام کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر وہ فاسق ہے، فاجر ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ اسلام دین کی باتوں کو بھلا برا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کھلم کھلا فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، علانیہ طور پر وہ گناہ کرتا پھرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنے میں پہل کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کو سلام کر دے تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ دوسری طرف اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کا گناہ چھپا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو سلام کے پہل کرنے میں کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں، آپ سلام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو علانیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہگار ہے، اور آپ اس کو اس نیت سے سلام کر رہے ہیں کہ اس کو ہدایت کرے، اس کو سمجھائے، دین کی تعلیم دے، اس کے دل میں یہ بات بٹھانے کی فکر کریں کہ میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کے ساتھ رواداری کا، پیار و محبت کا معاملہ رکھوں گا، تو انشاءاللہ یہ شخص سمجھدار ہو جائے گا، دین کو سمجھے گا، جو اس کی نافرمانیاں ہیں ان تمام نافرمانیوں سے توبہ کرے گا۔ اس نیت سے آپ اگر کسی فاسق اور فاجر کو سلام کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، ماہ رمضان میں کیا عشاء کی 17 رکعت اور تراویح کی 20 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ عشاء کی نماز تو صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ عشاء کی جو نماز ہوتی ہے وہ فرض ہے، اور فرض کسی بھی شخص سے معاف نہیں ہے جب تک کہ وہ حیات ہے۔ تو عشاء کی جو 17 رکعت نماز ہوتی ہے، اس پوری نماز کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں 20 رکعت جو تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور بنا کسی شرعی عذر کے معاف نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو تراویح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ کا گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اس تحفے کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد بات نہ کرنے سے اللہ عمل قبول نہیں کرتے؟ جی دیکھیے، کسی بھی شخص سے قطع تعلق کرنا حلال نہیں ہے، کسی بھی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی بات بند ہو جاتی ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے بہت بہتر اور افضل ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بات بند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں کرتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اگلا سوال ہے عائشہ رفیق کا، جس وقت کسی لڑکی کو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جنابت کی حالت میں ہوتی ہے اور وہ بالٹی میں اپنا ہاتھ ڈال دے تو اس صورت میں بالٹی کا پانی مستعمل ہوگا یا مستعمل نہیں ہوگا؟ جی مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل پانی اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ اسے استعمال کریں۔ جب بالٹی میں پانی رکھا ہے اور اس میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس طرح کے لیے، پھر تھوڑا سا پانی نکالنے کے لیے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے اور آپ کی 1-2 انگلیاں یا پھر ہتھیلی اس کے اندر بھیگ چکی ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، آپ پانی کو چیک کر رہے ہیں وغیرہ۔ استعمال اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی قربت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے چہرے پر ڈالے، وضو کرے یا پھر غسل کرے، اس کے بعد مستعمل ہوتا ہے، یا پھر آپ اس سے کوئی نجاست دور کرے۔ اب اگلا سوال ہے وجیہہ نیاز کا، ہمارے آنکھوں میں جو وائٹ مٹیریل ہوتا ہے یا زکام وغیرہ کی وجہ سے ناک کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ چہرے پر لگ جائے تو اس صورت میں وضو پر کوئی فرق پڑے گا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
جی دیکھیے، ہم آپ کی انگلیوں کے اندر یا پھر جسم کے کسی حصے پر جو میل کچیل ہوتا ہے، یا اسی طرح آنکھوں میں سے جو سفید سفید مادہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے کنارے پر لگ جاتا ہے، اسی طرح جو ناک سے رطوبت خارج ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر لگی ہے اور ایسی صورت میں ہے کہ وضو کا پانی یا غسل کا پانی آپ کی جلد تک اور چمڑی تک اور ناخن تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں اس طرح لگی ہو کہ ان کی وجہ سے پانی آپ کے جسم تک پہنچتا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان تمام چیزوں کو دور کرنا، اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں حافظ کوثر جمال، کیا ایسے ہی وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے لوڈو وغیرہ کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کھیل سکتے بھائی۔ جس طرح شریعت مطہرہ نے ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جن کی وجہ سے آپ کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے، آپ کے اندر چستی پھرتی پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ان تمام کھیلوں کی مذمت کی ہے جس کی وجہ سے یوں ہی وقت برباد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ کام، وہ کھیل ایسا ہوتا ہے جس کو فاسق فاجر لوگ کھیلتے ہیں، جیسے شطرنج ہوتا ہے، کیرم بورڈ ہوتا ہے، تاش وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام کھیلوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کے اندر چستی پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایسے کھیل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بنا کسی شرط کے ایسے ہی وقت برباد کرنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے ان تمام کھیلوں کو کھیلتے ہیں، تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ایسے کھیل کھیلنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نشو و نما ہو، آپ کو طاقت ملے۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد شاہد صاحب۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کا خطبہ دے، خطبہ اس کو یاد نہ ہو اور خطبے کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، تو کیا وہ موبائل میں خطبہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، جو خطبہ ہوتا ہے دراصل خطبے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا سلام، اسی طرح لوگوں کو وعظ و نصیحت کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے خطبہ۔ آپ کو پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ زبانی خطبہ دیں، لیکن اگر آپ کو زبانی خطبہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ کتاب میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کتاب بھی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس صورت میں موبائل میں دیکھ کر خطبہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے، کراہت نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہم تمام لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، پوری امت مسلمہ کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔